بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیوانات اور پرندوں کو کھلانے پلانے میں اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس طرح انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان حیوانات کو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہر تازہ اور زندہ جگر رکھنے والے کو کھلانے پلانے میں اجر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی پھل دار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس میں سے پرندے، انسان اور مویشی کھاتے ہیں، تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صدقے کا ٹاپک بہت ہی وسیع ہے۔ ایک پیاسے کتے کو کسی نے پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو راستے میں شدید پیاس لگی، چنانچہ اس نے ایک کنواں دیکھا تو اس کے اندر اتر گیا اور پانی پی لیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنے دل میں کہا، اس کتے کو بھی اس طرح پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کتے نے پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ احسان کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیں، ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرے خیال میں پھر کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی، لوگوں، میں 3 چیزوں میں قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کی قسم، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اب بتائیے، اب اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ کی قسم، جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ میں اس طرح، اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی کے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم، اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم کے صدقے کو دیتے ہیں؟ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں،
بھلا میں کسی کو کیا دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کے غیر مخلوق کو دے، پھر چاہے اناج کے دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو، پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کے غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ پرندوں کو دانہ اور جانوروں کو چارہ و گوشت وغیرہ کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک پیاسے کتے کو کسی نے پانی پلا دیا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی، اس لیے نفلی صدقے کی نیت سے انہیں کھلا سکتے ہیں، لیکن پرندوں سے زیادہ صدقے کا مستحق انسان ہے۔ اگر کوئی انسان مستحق نہ ملے تب چرند پرند مستحق ہے۔ اس کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے صدقہ کسی غریب مستحق کو دیا جائے، لیکن صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرہ یا منت وغیرہ کا صدقہ جانوروں اور پرندوں کو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اس شرط یہ ہے کہ مسلمان اغنیاء سے لیا جاتا ہے اور مسلمان فقراء پر خرچ کیا جاتا ہے۔